شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے، انہی میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تاریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارک کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 سورتیں، سورۃ آل عمران کی آیت 37 تا 41، سورۃ انعام کی آیت نمبر 85، سورۃ مریم کی آیت نمبر 2 اور سورۃ انبیاء کی آیت 99 سے 90 تک کچھ حدیث مبارکہ میں بھی آپ کا تذکرہ ملتا ہے، جن سے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کہن کہا گیا۔ دراصل بنی اسرائیل میں کہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ ہے سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی اور رسومات کو انجام دینا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافظ میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کا اسم گرامی برقیہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کو منت کے طور پر ہیکل سلیمانی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں گئے اور کھانے پینے کے لیے بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوئی دیکھی تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ پاک جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ پاک سے آپ نے دعا کی، اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما جیسے تو مریم کو بے موسمی پھل عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑائی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا۔ ان کا نام اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ وہ بھی اللہ کے پیغمبر بنے۔ وہ بڑے نیک وقار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے خاندان سے ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت چلی جائے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھوں میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں یہ کر سکتی ہوں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نکاح جائز نہیں بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ ایک دن ملکہ نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف میل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ اس کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دے رہے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح آپ پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تو ان کے والد جو کہ نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بہت ہی بوڑھے تھے۔ بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام نام کے 2 انبیاء گزرے ہیں۔ ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام ہیں جو حضرت یحییٰ کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان کا ذکر ہی کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو اس کے بعد ان کا ارادہ
ارادہ تھا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے تو راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی۔ وہ درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا، جس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی شہید ہو گئے اسی درخت کے اندر ہونے کے باعث۔ بادشاہ بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی بارش فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آتی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرتی رہتی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء میں ہی قابل ذکر حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے شہید کروایا تھا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو، آمین۔